अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में हमेशा ही किसी न किसी हलचल का अंसर हमें देखने को मिलता है। इस वक्त भी पाकिस्तान में सियासी तौर पर हलचल मची हुई है और अगर हम पीटीआई के हवाले से बात करें तो तीन अहम चैलेंजेस कह लें, तीन अहम महाज कह लें जिन पर इस वक्त पीटीआई को लड़ना है। जो भी आप कह लें, तीन ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो इस वक्त पीटीआई का जो भी केडर है वो उसके ऊपर फोकस्ड है। सबसे पहले तो जो आज़ाद कश्मीर में डेवलपमेंट हुई कि 27 का जो नंबर था, जो हिंसा था, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अबूर कर लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वजीर आज़म थे वहाँ पर उनको जो है वो एक तरह से कहें कि बस उनकी अब छुट्टी होने वाली है, वो घर जाने वाले हैं। ये पीटीआई के लिए क्या धचका था या एक सरप्राइज था, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि इस किस्म की सिचुएशंस में अक्सर पार्टियों को, जमातों को ये खबरें मिल जाती हैं कि भाई आपके बंदे उस तरफ जाने लगे या उनके बंदे आपकी तरफ आने लगे। सो इसके हवाले से हम बात करेंगे प्रोग्राम में। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हैं इमरान खान साहब, उनकी रिहाई के हवाले से एक नई बहस छिड़ गई है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो नून लीग के सीनियर वजीर हैं, उन्होंने एक बयान दिया और उस बयान के बाद खासी उसके ऊपर बातचीत जो है, बहस मुबाहिसा शुरू हो गया। बहरहाल उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी किस्म का कोई बड़ा सीरियस नौयत का या जो बहुत जिसके ऊपर हम काबिल बहस किस्म का हम रद्द अमल कहें तो वो तो नहीं आया। उसी के हवाले से हम बात करेंगे कि उनके बयान पर जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने दिया है उस पर पीटीआई का अपना मौक़िफ़ क्या है। और तीसरा ये कि एक और जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई, बड़ी अहम तब्दीली हुई, खैबर पख्तूनख्वा में सुहेला अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने। उनको आए हुए तो कई दिन गुजर गए लेकिन उनकी काबीना अभी तक सामने नहीं आ सकी। वो नाम जिनके साथ मिलकर वो सूबे में गवर्नेंस करेंगे वो नाम सामने नहीं आ सके। सो उसके हवाले से बात करेंगे। और अगर हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो सुहेला अफरीदी साहब ख़ास तौर पर फेडरल गवर्नमेंट को अपने जलसों में या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ललकारते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो क्या वर्किंग रिलेशनशिप यहाँ पर डेवलप होता नजर आ रहा है? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वगास अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शेख साहब। सबसे पहले तो ज़ाहिर है जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है कश्मीर के हवाले से, उस पर हम आपका रद्द अमल चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेना पीटीआई के कुछ ऐसे अरकान जो कि पीटीआई के कहलाए जाते थे, अब या तो वो डिसिडेंट्स कहलाए जाएंगे या वो मुनहरिफ हो जाएंगे या वो बिल्कुल पार्टी से फारिग ही हो जाएंगे। लेकिन ये पीटीआई के लिए क्या सरप्राइज था या आप लोगों को ऐसी खबरें इतलात मौसूल हो रही थी कि वहाँ पर इस किस्म की कोई तब्दीली रूनुमा होने वाली है और पीपल्स पार्टी इसमें किरदार अदा कर रही है? नहीं, इन लोगों का जाना कोई सरप्राइज नहीं था क्योंकि ये सारे लोग ऑलरेडी हमें छोड़ चुके थे और वक्तन फवक्तन जो है ये पार्टी के जितने भी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस के इश्यूज थे उनसे अपने आप को अलहदा कर चुके थे, ऑर्गेनाइजेशन के फैसलों को मानते नहीं थे, डिफेक्शन ये ऑलरेडी कर चुके थे। नंबर एक, अब फिर हुआ ये कि बेसिकली तो इनका जो फिगर था 19 का था पीपल्स पार्टी का, फिर ये बैरिस्टर सुल्तान और वो जो एक साहब जो है जो इस्लामाबाद की सीट के ऊपर मुंतखब हुए पीटीआई की तरफ से, वो इनके अपने ग्रुप थे, ये दोनों जाके पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए और वो आपने फिगर बता दिया है कि वो क्रॉस कर गया और वो 27 के ऊपर पहुंच गया जी। तो हमारे साथ तो देखें जी, हम ये समझते हैं, इस पर बड़ी स्टेटेड पोजीशन है कि ये जो इंजीनियर्ड इलेक्शन था 8 फरवरी का, उसके बाद से सिलसिला शुरू हो चुका था। ये एक सर्कस लगी हुई है कश्मीर के अंदर जो कि वफाकी हुकूमत ने लगाई है और ये दोनों फस्ताई हुकूमत में बैठने वाली पार्टियां, चाहे पीपल्स पार्टी है चाहे नून लीग है, अब ये बंदर बांट ऐसे हो रही है। और ये मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात भी बताऊंगा इसमें कि अपोजिशन लीडर नून लीग का, वजीर आजम पीपल्स पार्टी का, ये बाय डिजाइन और एक दूसरे की कंसेंट के साथ हो रहा है। ये कोई लड़ाई शड़ाई यहाँ नहीं हो रही है, ये जो है ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए तमाशा हो रहा है। अब इसके पीछे क्या इशू है कि अपना अपोजिशन लीडर क्यों लाना चाहते हैं और वो अपना वजीर आजम क्यों लाना चाहते हैं? आपको हम बता दें कि हर पार्टी को पाकिस्तान में कानून और है, पॉलिटिकल पार्टीज का आज़ाद कश्मीर में और है। वहां पे आपको इलेक्शन कमीशन से लेना पड़ता है एनओसी टू वर्क एज अ पार्टी इन कश्मीर। ठीक हो गया जी। हमें पिछले 2 सालों से इलेक्शन कमीशन ऑफ कश्मीर ने वो एनओसी नहीं दिया टू वर्क एज अ पार्टी। पीपल्स पार्टी को भी मिल गया है, नून लीग को भी मिल गया है, बाकी सबको मिल गया है, सिर्फ पीटीआई का पिछले 2 साल से एनओसी रोका हुआ है।
اچھا مزے کی بات یہ ہے ہم جب بھی عدالتوں میں گئے جب بھی حکومتوں کے پاس گئے کہ بھئی ہمیں ایمنسٹی آپ کیوں نہیں دے رہے ساری ریکوائرمنٹس تو ہم نے پوری کر دی ہیں تو آگے سے بتایا جاتا رہا سن لیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے بتایا جاتا رہا کہ جناب کیونکہ چیف الیکشن کمشنر نہیں ہے سو یاد رکھیے گا پچھلے 2 سالوں سے یہ چیف الیکشن کمشنر نہیں لگا رہے ہمارا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہاں پہ اسمبلی میں وہ بارہا لکھتا رہا ہے وزیر اعظم کو حکومت کو کہ بھائی آپ چیف الیکشن کمشنر لگائیں چیف الیکشن کمشنر لگے گا وہ پھر ہمیں این او سی دے گا تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خوف سے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی نہیں کی اب یہ اپنا پرائم منسٹر لے کے اپنا لانا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے نون لیگ کی طرف سے لانا چاہتے ہیں یہ اپوزیشن لیڈر دونوں کنسلٹیشن کریں گے اپنی مرضی کا یہ لائیں گے چیف الیکشن کمشنر کشمیر میں جو ان کا اصل پلان ہے اصل ان کا مدعا یہ ہے کہ یہ اپنا چیف الیکشن کمشنر لانا چاہتے ہیں تاکہ آنے والے الیکشنوں کے اندر یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اسی قسم کی انجینئرنگ کر سکیں جس طریقے کی فارم 47 والی انجینئرنگ انہوں نے کی تھی 8 فروری کو تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک شخص عوام ساری کی ساری جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے ٹھیک ہے یہ جو ڈیفیکٹرز ہیں جو چلے گئے ہیں ان کی تو سیاستیں ہو گئی ہیں ختم برباد ہو گئے ہیں یہ تو ایک دفعہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے تو ان کو اپنی اوقات کا پتہ لگ جائے گا دوسری بات یہ ہے یہ وہی 2 پارٹیاں ہیں جو یہی کشمیر ایکشن کمیٹی کو کہتے تھے کہ یہ انڈیا کے جو ہیں وہ ایجنٹ ہیں یہ غدار ہیں تیرا مطالبات کی بجائے پھر جب اتنے ٹیکے تو 45 نون لیگ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ اس بات پہ زیادہ خوش نہیں ہے اور وہ ملاقاتیں آپس میں کر رہے ہیں صدر صاحب نے بھی آج اہم ملاقات کی ہے نون لیگ کے رہنماؤں سے سب فراڈ ہے یہ سب ملے ہوئے ہیں یہ صرف اپنا اپوزیشن لیڈر اپنا وزیر اعظم لانا چاہتے ہیں تاکہ کل الیکشن کے اندر ریگنگ ہو جائے ابھی کی باری ایک کو مل جائے گی دوسرے کی باری کا فیصلہ کر لیں گے آپس میں یہ بیٹھ کے سب صرف نہیں تو وہاں پہ آزاد کشمیر میں جب نون لیگ یہ کہتی ہے کہ ہم اپوزیشن بینچز پہ جا کے بیٹھ رہے ہیں اور بیٹھ گئے ہیں اور ہم اس نظام سے خوش نہیں ہے جو پیپلز پارٹی لانا چاہ رہی ہے یہاں پر تو پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب ملی بھگت ہے ملی بھگت ہے نا جی میں نے آپ کو اتنی لمبی کہانی سنائی ہے کہ یہ کیوں جا کے بیٹھ رہے ہیں وہاں پہ اور یہ کیوں اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے ہیں اگلا الیکشن بھی تو چند مہینوں کے بعد ہی ہے نا یہ ابھی ان کو کہاں سے یہ ساری جو ہے ان کا ضمیر جاگ گیا ہے اگر یہ ضمیر ایسے ہی جاگ گیا یہاں پہ صحیح آپ کی بات سمجھ آ رہی تو پھر جب اتنی ساری آپ نے ہمیں داستان سنائی ہے تو اس میں پھر آپ انوار الحق کو کیا مشورہ دیں گے جو کہ ٹیکنیکلی پی ٹی آئی کے مانے جاتے تھے اور وہ کہتے ہیں میں تو ابھی بھی استعفیٰ نہیں دوں گا دیکھیں بات سمپل ہی ہے کہ آپ نے جو عمران خان کی لائن ہے آپ نے اسی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے چاہے آپ کی حکومت چلی جائے چاہے آپ کا کوئی بھی نقصان ہو جائے یا ایک چھوٹا ورکر قربانیاں دے رہا ہے تو آپ فیس کریں مقابلہ کریں صرف ووٹر کو کیا اس کو کہتے ہیں ووٹر کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے آپ عمران خان کا نام یا پارٹی کا نام استعمال نہیں کر سکتے جو ہماری پارٹی کے ہیں وہ ہے ہماری پارٹی کے ٹھیک ہے اچھا لیکن ایک اور چیز بھی ہوئی تھی درمیان میں آپ کو یاد ہوگا شیخ صاحب کہ پی ٹی آئی نے بھی پیپلز پارٹی کو پی ایم ایل این کے خلاف نیشنل اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لانے کا کہا تھا اور انہوں نے کہا تھا اگر آپ لوگ لے آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ مل جائیں گے وہ کہانی بالکل ڈیڈ ہو گئی مطلب وہاں پہ کوئی پیش رفت آپ لوگ کو ہوتی نظر نہیں آ رہی کوئی ناراضگی لڑائی نہیں ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کی وہاں پر نیشنل اسمبلی میں نہیں فراڈی نے آپس میں ملے ہوئے صرف ہمیں لوگوں کی اکھیں دور جھونک رہے ہیں اور کچھ نہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ بتائیے کہ جو طارق فضل چودھری صاحب نے بیان دیا ہے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے پی ٹی آئی کو کیا سمجھ آئی ہے ایسا بیان مطلب وہ کیوں دے رہے ہیں وہ جنرلی کیا چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو رہا کریں نہیں جی نہیں کیا بات کر رہی ہیں آپ پی ٹی آئی کچھ بھی نہیں سوچ رہی طارق فضل چودھری نے ہمیں آفر دینی ہے ایک ہم ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جہاں پی ٹی آئی کا نمائندہ بھی کوئی نہیں بیٹھا باتوں سے بات نکلی ایک اینکر نے کوئی بات کی 2 بندے نے کوئی بات کی تو چودھری صاحب نے آگے بات سے بات نکال کے کر دی بھائی وہاں آپ چیف منسٹر کو ملنے نہیں دیتے ہیں عمران خان صاحب سے کسی سے پوچھے بغیر ادھر آپ نے کوئی آفر لگا دی ہے آپ اس قسم کی غیر سنجیدہ حرکت نہیں کرنی چاہیے وی ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے اوپر کوئی کنسیڈریشن ہونی بھی چاہیے اس پہ سوچنا بھی چاہیے that's a waste of time that's not serious that was a joke I mean it's what is this ایک آدمی نہیں پی ٹی آئی is not thinking anything about it that was just non-serious ایک وہ چیز تھی اچھا کوئی زیادہ اس پہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں سوچ بچار نہیں
طارق فضل چودھری صاحب نون لیگ میں جو ہے وہ ڈو کا کردار میں دیکھے جاتے ہیں. سو وہ بات چیت کرنے کی بات کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں. میرے شو پہ بھی وہ ہمیشہ جب بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی بات چیت کریں ہم سے کریں, ہم کوشش کرتے ہیں. تو وہ بہرحال وہ ہو گئے, رانا ثناء اللہ ہو گئے, وہ کم از کم ان لوگوں میں نون لیگ کے جو آپ لوگوں سے بات کرنے کو ایک اوپن آئیڈیا سمجھتے ہیں اور اس حوالے سے اوپننس کا اظہار کرتے ہیں. سو اس لیے میں نے یہ آپ سے پوچھا. نہیں یہ وہ بس ہی پرانی بات ہوگی, اس پہ ہم موقف دے چکے ہیں 2-4-5 دن پہلے. ٹھیک ہے. اور رہائی کے لیے ابھی بھی آپ لوگوں کا وہی راستہ ہے کہ عدالت سے ہی کیسز جو ہیں وہ فارغ ہوں گے اور اسی طریقے سے خان صاحب باہر نکلیں گے, یا اس میں عمران خان احتجاج صاحب کا اور ریلیز کا عنصر شامل ہو گیا ہے آپ سہیل آفریدی صاحب کے آنے کے بعد؟ دیکھیں, احتجاجی ریلیوں کا عنصر جو تھا وہ تو آلریڈی علی امین خان کے ہوتے ہوئے بھی تھا. وہ جو 3 گرینڈ موبلائزیشنز ہوئی ہیں اور جو جلسے ہوئے ہیں سبابی پشاور میں, سارے انہوں نے کیے. سو جہاں سے انہوں نے پیس چھوڑا ہے وہیں سے ہمارا بھائی دوسرا جو ہے تو دوسرا عمران خان کا سپاہی ہے سہیل آفریدی, وہ اس کو پک کرے گا. خان صاحب یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں عدالتوں کے ذریعے باہر آنا ہے, مگر اگر عدالتوں میں یہ حق نہیں دیتے تو پھر پرامن آئینی احتجاج حق ہے ہر پارٹی کا. اور وہ سہیل آفریدی پچھلے 2 دنوں سے اپنی تقریروں میں آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ احتجاج کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے. اور 1 نومبر والی جو احتجاج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہہ رہے تھے وہ بھی ہے آن دا کارڈز, کیونکہ آگے پہلا سال ہونے والا ہے ان لوگوں کا جن کی جانیں گئی ہیں 26 نومبر کے احتجاج میں پی ٹی آئی کے. سو وہ سال بھی آ رہا ہے. بس یہ بیٹھ کے راجہ صاحب سیکرٹری جنرل ہے, انہوں نے ہی لایا عمل دینا ہے. پھر جنید اکبر بھائی ہیں اور ساتھ چیف منسٹر ہیں, وہ وہی لیڈ کرتے ہوتے ہیں کہ وہی ہماری حکومت ہے. تو پورے پاکستان میں جو چیف منسٹر کے پی ہوتا ہے, واحد صوبہ جہاں ہماری حکومت ہے, وہ ایک امپورٹنٹ ایکٹر ہوتا ہے ان دس احتجاج. تو وہ آپس میں جو بھی کوئی اس پہ لائے عمل یا حکمت عملی طے کریں گے, میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں ونس اٹ از شیئرڈ ود. ٹھیک ہے. اچھا ہمیں بتائیں کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں وہ ویسے تو ظاہر ہے وہ ایک ورکر کے لیول سے اٹھ کر آئے ہیں اور ان کو اس چیز کے اوپر لوگوں نے بڑا سراہا بھی ہے. آپ لوگوں کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے اس چیز کو بڑا ویلکم کیا ہے, اس فیصلے کو. لیکن ایک چیز جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ للکارنے سے یا جذباتی تقاریر کرنے سے معاملات یا مسائل جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ حل نہیں ہوں گے. اس کے لیے ذرا تدبر چاہیے, اور وہ تدبر آپ کو لگتا ہے وہ دکھائیں گے, کیونکہ اس وقت تو ورکنگ ریلیشن شپ بنتا نظر نہیں آ رہا وفاق کے ساتھ. ان کا گنڈاپور صاحب کا پھر بھی وفاق کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بن گیا تھا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کا مزاج بھی بڑا سخت تھا, لیکن وہ بنتا ہوا ہمیں نظر آ گیا تھا. دیکھیں, وفاق نے شروعات اچھی نہیں کی ہے. وفاق میں بیٹھی ہوئی پارٹی نے سہیل آفریدی کو جو ہے عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا, اور اس پہ انہوں نے ریاکشن دیا ہے. ان کی میٹنگز میں جو ہے وہ جانے سے انکاری ہوئی. کوئی ریلیشن شپ نہیں بنے گی صوبے کی وفاق کے ساتھ اگر ان کو چھوٹا سا بھی حق جو ہے دینے کو تیار نہیں ہے, تو صوبہ بھی ان کو جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کرے گا. اور اس لیے اسی طرح ہی ہوتا ہے, آپ جتنی کٹسی ایکسٹینڈ کرتے ہیں اتنی کٹسی آپ کو واپس ملتی ہے. تو بالکل چیزیں تدبر سے ہی حل ہونی چاہیے اور چیزیں پرامن طریقے سے حل ہونی چاہیے. یہی واحد راستہ ہوتا ہے کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیے. اور جب چیزیں تدبر سے یا عدالت میں نہیں حل ہوتی تو پھر لوگ آئینی ایک حق ہے آن اسٹریٹ احتجاج کا, پھر لوگ اس کے لیے آتے ہیں. تو وہ چیف منسٹر اپنی تقریر میں آلریڈی کہہ چکے ہیں, وہ چیمپئن احتجاج کے کریں گے, اس کو لیڈ کریں گے. جی صحیح ہے. اور کیبنٹ بننے کا سلسلہ آپ کو کب تک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ چیز بھی درمیان میں ظاہر ہے, خان صاحب سے ملاقات جب تک نہیں ہو سکتی وہ چیز اس کی وجہ سے پھنسی ہوئی ہے. کے پی ایک پرابلمٹک صوبہ ہے پاکستان کا, میرا اپنا اس سے تعلق ہے, اس لیے مجھے پتا ہے کہ وہاں پر ایبسنس آف گورنمنٹ یا ایبسنس آف پیپل ان دا رائٹ پلیسز وہ ہو نہیں سکتا, افورڈ نہیں کیا جا سکتا. سو آپ کو کیا ٹائم فریم نظر آتا ہے؟ دیکھیں, ابھی تک تو چیف منسٹر از ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. ہی ول ناٹ فارم کیبنٹ اینڈ اناؤنس ہز پرپوزڈ کیبنٹ جب تک ان کی خان صاحب سے اس پہ ڈیلیبریشن نہیں ہو جاتی. ابھی تک تو اس پہ بڑے کلیئر, اور یہ ان کی ڈسکریشن ہے. آرٹیکل 129 سب سیکشن 2 ان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ بغیر وزیر کے بھی, وزیروں کے اور کیبنٹ کے بھی صوبہ چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور اب اگر سہیل آفریدی صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے کے بعد بھی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کہڑا نواں کام علی امین دے کول ایسے 3 حکم نامے سنوں کے باوجود نہیں ملن سی دے, تو بار بار وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے. جی وہ کنٹیمپٹ انووک کریں گے. علی امین خان بھی ایسے ہی کرتے تھے, وہ بھی کنٹیمپٹ انووک کرتے تھے, یہ بھی کنٹیمپٹ انووک کریں گے. چیف منسٹر ہیں, تو اس کے بعد وہاں پہ اگر
कंटेम्प्ट के बावजूद भी उसको नहीं मिलने देते थे। अगर यहाँ भी ऐसे करेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। फिर हम्म। अगर उस पे भी नहीं करते तो फिर तो एहतजाज करना तो हक है। और तुसी मतलब आखो भी ये एहतजाज भी नहीं ना नहीं, करो, मैं ये नहीं कह हक तो रही, सानू आएंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं कह रही एहतजाज करें जी, मैं जमहूरी रवायात में मुकम्मल बिलीव रखती हूँ, एहतजाज करना, तो आवाज उठाना। वो अभी देखें जी, पहला पहला स्टेप तो देखें, पहला स्टेप तो शिफा वही होता है ना जी, आपने अदालतों में ही जाना होता है। कल को ये तो ना कहेगी ये सड़कों पे आगे तुसी अदालत जाना सी। हम हमेशा जाते हैं। सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर ही नहीं, बल्कि मैं ऐसे 15 एमएनएस को जानता हूं जिनके पास इमरान खान साहब को मिलने के अदालती ऑर्डर हैं, बट नहीं को मिलने देता। जिन्होंने मिलाना होता है ना, मेरी गल सुनो मजे की गल, जिन्होंने मिलाना होता है उन्होंने सिविल जज के ऑर्डर से भी मिला छड़ते हैं, जिन्होंने नहीं मिलाना होता उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर से भी नहीं मिलाते। बस अब इस पे मैं क्या कह सकती हूँ, ये अब आपकी पार्टी के मामलात हैं। I'll keep my नहीं, मेरे पार्टी के मामला point ये with us. मेरे पार्टी के मामला नहीं है। ठीक है, ये आपकी मिलवाने पार्टी के वाले के मामलात और मामला। मेरे मुल्क के मामलात हैं, अब इसमें क्या कहा जा सकता है। समझ आ गई ये सबको, जो सुनने वाले हैं वो समझदार है, खुद उसके हवाले से फैसला करेंगे कि किनको मिलाया जाता है, किनको नहीं मिलाया जाता। लेकिन फाइनली जाते जाते मुझे ये भी बताइए शेख साहब कि जो ऑपोजिशन लीडर्स का आप लोगों का नेशनल असेंबली में एक मामला चल रहा था, उसके ऊपर अब फाइनल ये डिसीजन हो गया है कि महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब का कौमी असेंबली में सेनेट में अपोजिशन लीडर बनने का मामला अब ये फाइनल हो गया है, और उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब का जो मामला अदालत की फाइनल जाए। देखें फाइनल भी उसी दिन हो गया था जिस दिन खान साहब ने कह दिया था। हमने नहीं, मैंने भी अदालत में दस्तखत फिर किए चले उसके गए ऊपर, आप लोग। मैंने भी उस पर दस्तखत किए, वो वहाँ जमा भी हो गई है। आज सुबह उमर अयूब साहब ने और शिबली साहब ने टेकिंग देयर ओन पर्सनल डिसीजंस अपनी जो अपीलें थी वो भी सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। तो दे आर नॉट इवन कंटेस्टिंग फॉर दैट। तो बिल्कुल ये फैसला फाइनल है। हमने तो उसमें अमल दरामद भी कर दिया, हमारी तरफ से तो लेटर मैटर चला गया जी उनको, स्पीकर साहब को। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल यही पूछना चाह रही थी कि वो उन्होंने खुद अपनी दरखास्तें जो है वो वापस ले ली। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शेख वकास अकरम साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात, और पीटीआई के हवाले से जितने मामला चल रहे हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली के मामला हों, लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली का या सेनेट का, या खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सुहेल अफरीदी साहब का वो मामला, या फिर आज़ाद कश्मीर में जो भी मामलात हुए, उनके हवाले से पीटीआई का मौक़िफ़ हमारे सामने रखा है। अब कुछ बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में डेवलप होती जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर, और कुछ देर कबल ऐवान सदर में जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें कि शराइत का तबादला हुआ होगा, कुछ ले कुछ दे की बात हुई होगी, उसके हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ गई है। दोनों सियासी जमातें जो हैं उन्होंने अपना अपना मौक़िफ़ बड़ी क्लैरिटी के साथ मीडिया के सामने रखा है। पीपल्स पार्टी एक तरफ ये कह रही है कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, जो 27 का मैजिक नंबर कह लें, मैजिक जो कहते हैं कि मैजिकल हिंसा कह लें, वो उबूर कर लिया है, और हमारे पास एक कंफर्टेबल तादाद है कि हम हुकूमत की तब्दीली ले आएँ। और नून लीग ने अपना जो मौक़िफ़ सामने रखा, उसके हवाले से आपको बताते चलें कि नून लीग ने ये बात की कि हम बहरहाल पीपल्स पार्टी के साथ तहरीक अदम एतमाद में तो शामिल होंगे, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपोजिशन बेंचेस पर जाकर बैठ जाएंगे। सो अब ये सारी जो डेवलपमेंट है ये किस तरीके से हो रही है और आने वाले वक्तों में क्या होता देख रहे हैं, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, माहिर कश्मीर उमूर हैं, अफजल भट्ट साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफजल भट्ट साहब। वालेकुम शिफा। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आपको जो आज़ाद कश्मीर में हुआ समझ में आया कि क्यों हुआ और क्या हुआ? देखिए शिफा, ये अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के बाद जब यहाँ से कमेटी गई वफाकी हुकूमत की, तो उन्होंने आकर यहाँ रिपोर्ट पेश की कि अगर वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक जो है वो बर वक़्त इन सारे मामलात को टेकअप करते, काबीना को इत्माद में लेते, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इत्माद में लेते, तो शायद आज़ाद कश्मीर में इतनी हालात ख़राब ना होते। और दूसरे अल्फाज में अगर ये कहा जाए कि इस पूरे क्राइसिस का ज़िम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटी ने चौधरी अनवारुल हक साहब को ठहरा दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अपना इजलास हुआ। उन्होंने तय कर लिया कि हमने अब आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं रहना। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ आज़ाद कश्मीर का, वो पार्लिमानी पार्टी ने भी फैसला कर लिया कि हमने अब अनवारुल हक साहब की हुकूमत का हिस्सा नहीं रहना, क्योंकि वो दोनों पार्टियां ये समझती हैं कि अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में टोटल
7-8 माह रह गए हैं इलेक्शन की डेट को, लेकिन है। आप भी जानती हैं एज जर्नलिस्ट कि इलेक्शन कैंपेन 2 माह पहले शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो दोनों जमातें समझती हैं कि ये सारा मलबा चौधरी नवाजुल हक साहब की हुकूमत का अगर हम अपने कंधों पे लेकर इलेक्शन में जाएंगे तो शायद हमें इलेक्शन में जो है इसके नतायज भुगतना पड़े। यही वजह है कि ये दोनों जमातें बाहर आ गई। अब ये हुआ कि अगर ये जमात भी हुकूमत में नहीं रहती, नून लीग जिसके 9 अरकान असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं रहती इस हुकूमत में जिसके 17 अरकान असम्बली हैं, इसके अलावा 6 रुकनी ऑलरेडी अपोजिशन मौजूद है जिसमें 4-5 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, एक जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के हैं, तो फिर तो नवाजुल हक हुकूमत अपने पाँव पर खड़ी नहीं रह सकती, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को कम अज़ कम 27 अरकान की हमायत दरकार होती है। तो फिर ये हुआ कि फिर क्या किया जाए, क्या अब तक जो खराबियाँ हुई हैं उनको समेटा जाए या इस पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने की तरफ धकेला जाए। अच्छा भट्ट साहब, जी भट्ट साहब, आपको मौका दोबारा दूंगी, कथा कलामी की माजरत। हमारे प्रोग्राम के पहले हिस्से में शेख वकास अकरम साहब थे हमारे साथ, तो उनसे भी दीगर मौजूआत पे गुफ्तगू हुई, तो ये इशू भी हमने उनके साथ उठाया, क्योंकि पीटीआई के ही साबिका लोग कह लें या जो भी डिसिडेंट्स कह लें जिन्होंने वहां पर डिफेक्शन का कानून ना होने के बायस जो है वो ये मामला किया कि पीपल्स पार्टी उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली, तो उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा बाकायदा तौर पे मेरे पास मैंने अपने पास लिख ली थी उनकी स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी अपना वजीर आजम और नून लीग अपना अपोजिशन लीडर लाकर दरअसल चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना लाना चाहती हैं। तो ये दोनों जमातों का जो मेन पर्पज है या एम है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगला चाहिए उनको अपना, ताकि इंतखाबात में अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर सकें। इसलिए वो ये सारी तब्दीली चाह रहे हैं। इसका आवाम से या आवाम के, तो उन्होंने तो ये इल्जाम लगाया इन दो जमातों पे। देखें, इल्ज़ामात अपनी जगह, लेकिन शिफा एक बात जहन में रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक में तो नून लीग की हलीफ हो सकती है, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में इन्होंने एक दूसरे का हरीफ होना ही होना है, क्योंकि इलेक्शन अब अगर या तो अभी इलेक्शन होते 4-5 माह होते हुकूमत साजी के तो फिर दोनों इंजॉय करते। अब दोनों जमातों की नज़र जो है वो अगले इलेक्शन पर है, और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या इलेक्शन में शिकस्त देने के लिए जो है वो अपनी कोशिश करेंगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अच्छा माहौल मिल जाता है, फंड्स मिल जाते हैं, नौकरियां मिल जाती हैं, तो आज़ाद कश्मीर के जो 33 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं वहाँ हर हल्के में मुस्लिम लीग नून का जो कैंडिडेट है उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना है। अगर ये तब्दीली हो जाती है भट्ट साहब, जो कि पीपल्स पार्टी लाना चाह रही है और नून लीग भी एक तरह से इस चीज में उनके साथ हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी को तो ज्यादा फायदा हो रहा होगा, मतलब फंड्स भी उनको मिल जाएंगे जो बिल्कुल शिफा, आप ठीक कह रही हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो पार्लियामानी पार्टी है वो ये समझती है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाती है, इनके अरकान असम्बली को अगले 6 माह के दौरान हर हल्के में 1-1 अरब रुपये का फंड मिल जाता है, 2-2, 4-4 सौ नौकरियों का कोटा मिल जाता है, सड़कों तमीरात का जो है वो मिल जाता है, तो फिर नून लीग का कैंडिडेट खाली हाथ इनका मुकाबला कैसा करेगा। तो इसलिए इसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से मेरे जो ज़राए हैं उसके मुताबिक जो बड़ी कड़ी शराइत रखी जाएंगी। जो वो शराइत कुछ बता सकते हैं कि वो किस किस्म की शराइत आपके कानों तक आ रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये होगी कि उनका कि अगर हुकूमत आप बना रहे हैं तो आज़ाद कश्मीर के इन 33 कॉन्स्टिट्यूंसी में पावर शेयरिंग फार्मूला क्या होगा। क्या आप जितना तरक्याती फंड मिलना है आपके पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली को मिलेगा या हमें भी मिलेगा उस हल्के में हमारा जो उम्मीदवार है। दूसरा ये होगा कि इसका ड्यूरेशन कितना होगा। मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाए, अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी तो फिर फंड्स तो वो अपने लोगों को देगी। दो चीजें हैं ना, एक चीज है कि वफाकी हुकूमत ऊपर मौजूद है, आज़ाद कश्मीर में सारा फंड्स देना है वफाकी हुकूमत ने। अगर वफाकी हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून की है वो ये समझे कि आसानी से हम इन्हें तमाम फंड्स प्रोवाइड कर देंगे तो 4 माह के बाद हमारी जो जमात है मुस्लिम लीग नून वो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन लूज़ कर देगी,
تو پھر یہاں وفاق کی طرف سے پرابلم کریٹ کی جائیں گی. میں آپ کو پریکٹس کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. جو ماضی میں چلتی رہی ہیں, کیونکہ ٹھیک ہے. چیف سیکرٹری آزاد کشمیر سے ہوتے ہیں, آئی جی چیف سیکرٹری آزاد کشمیر جو ہے ان کا تعلق پاکستان سے ہوتا ہے, آئی جی کا تعلق پاکستان سے ہوتا ہے, اسی طرح سیکرٹری ہیلتھ کا تعلق پاکستان سے ٹھیک ہوتا ہے. تو اس لیے وفاقی حکومت کی امپورٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے آزاد کشمیر کے معاملات میں. بہت شکریہ ادا کریں گے بٹ صاحب, آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. ناظرین, افضل بٹ صاحب سینئر صحافی ماہر کشمیر امور, بڑی تفصیل کے ساتھ ساری سچویشن کا لب لباب جو ہے وہ بیان کیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ اپنا تجزیہ ہمارے سامنے رکھا. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کشمیر میں کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے. اب بات کریں گے پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان اہم مذاکرات جاری ہیں, ترکیہ میں یہ ہو رہے ہیں. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کو دہشت گردی کا مسئلہ درپیش ہے اور پاکستان دہشت گردی کے اوپر ہی مینلی یہ مذاکرات کر رہا ہے. افغان طالبان کے ساتھ وہ اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ افغانستان کی زمین کسی طور پر پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے حوالے سے استعمال نہ ہو. لیکن بہرحال وہاں سے بڑے محتاط الفاظ میں اگر میں یہ بات کروں کہ وہاں سے کوئی بہت مثبت کہہ لیں یا حوصلہ افزا اشارے جو ہیں یا سگنلز وہ سامنے نہیں آ رہے. لیکن اس کے اوپر ہم اپنا تجزیہ آپ کو نہیں دیں گے, بلکہ جو ایکسپرٹ وہاں پر موجود ہیں اور جو اس ساری ڈیولپمنٹ کو کور کر رہے ہیں, ٹی آر ٹی کے سینئر صحافی ہیں حسن عبداللہ, وہ ہمیں وہیں سے جوائن کر رہے ہیں. ان سے ذرا وہاں پر کیا ہو رہا ہے, کس قسم کے نتائج ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں آنے والے وقتوں میں اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, پاکستان کے افغان طالبان کے ساتھ جو ترکیہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں دہشت گردی اور خطے کے امن کے حوالے سے. السلام علیکم حسن. وعلیکم السلام جناب. بہت شکریہ حسن, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو چونکہ آپ وہاں پر موجود ہیں, آپ کو اس ساری ڈیولپمنٹ کو کور کر رہے ہیں, سو بتا سکتے ہیں کہ ابھی تک آپ کی اپنی کیا انڈرسٹینڈنگ رہی ہے اس ساری جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو کور کرتے ہوئے, کتنے آپ کو پازیٹیوز اور نیگیٹیوز نظر آئے اس ساری ڈیولپمنٹ میں جو بھی آپ نے کور کیا؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا بریک تھرو متوقع ہے, اس لیے کیونکہ جو فریم ورک ہے وہ اب تک میرے خیال سے واضح نہیں ہو سکا. پاکستان کا یہ کہنا ہے اور پاکستانی حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت واضح ثبوت سامنے رکھے ہیں کہ افغان طالبان, تحریک طالبان پاکستان کو نہ صرف پناہ فراہم کر رہے ہیں بلکہ ان کو سہولیات بھی دے رہے ہیں. جو افغان طالبان ہیں وہ اس سے انکاری ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کچھ لوگ موجود ہیں افغانستان میں جو سرحد پار کر کے پاکستان میں کارروائیاں کر بھی رہے ہیں, تو یہ وہ پناہ گزین لوگ ہیں جو 2014 وغیرہ میں بالخصوص پاکستان سے ادھر آئے تھے اور وہ کسی تنظیم کا حصہ نہیں ہے. اس طرح کا موقف ہے جو افغانستان کی طرف سے آ رہا ہے. جو افغان سائڈ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان افغانستان کی خود مختاری پر حملہ آور ہوا ہے. پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ افغان طالبان 2020 کا جو دوحہ معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور انہوں نے مختلف تنظیموں کو اجازت دی ہوئی ہے, کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین استعمال کریں. تو اب تک تو یہ جو انکار کا سلسلہ ہے یہ سامنے آیا ہے. تو جو فریم ورک ہے وہی واضح نہیں ہو سکا, اور اس وقت کوشش یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں حسن, فریم ورک کی جو آپ بات کر رہے ہیں, سوری ٹو انٹرپٹ یو, فریم ورک پہ ہم آتے ہیں, لیکن آپ کو ویسے اس چیز کی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ آپ کی لوگوں سے وہاں بات ہو رہی ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ طالبان رجیم آخر ٹی ٹی پی اور دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے ایکشن لینے سے یا ان کو ایک کلیئر پیغام دینے سے پاکستان کے خلاف کیوں روک رہی ہے؟ مثال کے طور پہ کیوں نہیں وہاں کے افغان طالبان اس چیز کو کلیئرلی آگے کمیونیکیٹ کر رہے کہ بھئی ہماری سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو اور نہ کی جائے؟ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو تاریخی پس منظر ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. بالخصوص جب 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو اس وقت کیونکہ پاکستان امریکہ کا ایک بڑا نان نیٹو ایلائی تھا, تو وہاں سے جو ہے وہ معاملات کچھ کشیدگی کا شکار ہونا شروع ہوئے, اور آگے جا کے جب تحریک طالبان پاکستان بنتی ہے تو کیونکہ تحریک طالبان پاکستان, القاعدہ, افغان طالبان اور دیگر جو جہادی تنظیمیں ہیں اس وقت, ان میں آپس میں کولیبریشن بہت زیادہ تھا. ان کے یہ دعوے تھے کہ بیعت بھی انہوں نے ایک ہی شخصیت کو کی ہوئی ہے, اور وہ یعنی مین پاور بھی ایک دوسرے کو فراہم کر رہے تھے. اب المیہ یہ رہا ہے کہ المیہ یہ بات بڑا اہم ہے, اس کو اگر ہم مکمل کر لیں, المیہ یہ رہا ہے کہ ہماری جو بیانیہ رہا ہے گڈ اینڈ بیڈ طالبان کا پاکستان میں, تو اس وجہ سے پاکستانی شاید بہت سے اینالسٹ اس معاملے کو سمجھنے سے قاصر رہے, اور آگے جا کے یہ معاملہ جو ہے وہ اسکیلیٹ ہوتا رہا. افغان طالبان, تحریک طالبان پاکستان سے علیحدگی اس لیے نہیں اختیار کرنا چاہتے کیونکہ ان کا جس نوعیت کا کولیبریشن رہا ہے, اگر انہوں نے اس وقت ان کو چھوڑ دیا
تو ان کو یہ بھی خدشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تحریک طالبان پاکستان کے کچھ عناصر پھر ان کے خلاف بھی اپنی بندوقیں موڑ لیں یا داعش وغیرہ میں تو شامل جب ہو آپ جائیں. تو یہ حسن سب جب آپ فیکٹر یہ کہتے ہیں کہ ابھی جتنے مذاکرات ہوئے ہیں ان میں بریک تھرو نہیں نظر آ رہا، تو پھر یعنی کہ کوئی پیش رفت کا کوئی وہ جو ایک محتاط آپٹیمزم ہے اس کا امکان بھی نہ رکھا جائے، نہ سمجھا جائے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. پھر دیکھیں آپٹیمزم کی اس وقت بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے. یعنی اگر کچھ حاصل بھی ہوتا ہے اس وقت تو وہ بہت عارضی ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ایک بہت ہی سطحی فہم کے ساتھ اس معاملے پر چلا جائے گا تو اس وقت تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اس کی بہت گہری جڑیں ہیں. اور مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ ان معاملات کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. تو ایک بہت ہی سطحی قسم کی اپروچ کے ساتھ اس پر چلا جا رہا ہے، ایک بہت ہی ریاکشنری قسم کی اپروچ کے ساتھ. ابھی جو فوکس ہے ظاہر ہے وہ یہ ہے، خاص کر جو قطر اور ترکی کا فوکس ہے وہ یہ کہ جو پیش رفت قطر میں ہوئی تھی اس کو سسٹین کیا جائے اور اس کے بعد کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اپنائے جائیں جن سے معاملے کو آگے لے کر چلا جائے. لیکن چاہے قطر ہو یا ترکی ہو، ان کی اسیسمنٹ ہے کہ ابھی صرف اس کو سسٹین کرنا ہے کہ کسی طرح سے یہ جو سیز فائر ہے وہ چلتا رہے. لیکن جب تک اس معاملے کی جڑوں کو نہیں ایڈریس کیا جائے گا یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ آپٹیمسٹک ہو جائے گا کہ اب یہ معاملہ بس حل ہونے والا ہے قطر اور ترکی کی میڈیشن کی وجہ سے، تو یہ میرے خیال سے بہت بڑی بھول ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا اور ان کا اس معاملے کا بیک گراؤنڈر ہے وہ الاؤ نہیں کرتا کسی اور کو بھی انٹرونشن کرنے کی. ایم آئی کریکٹ ٹو سے دیٹ؟ اگر ہم ترکیہ کی بات کریں یا دوحہ کا، جیسے آپ نے خود ذکر کیا قطر کا، تو کیا ترکیہ اور دوحہ کی قیادت افغان رجیم کو کسی معاہدے پر راضی کر سکتی ہے، کوئی کوشش کر سکتی ہے، یا اس کا بھی کوئی ہم بہت زیادہ اس کے حوالے سے بھی ہم بہت زیادہ آپٹیمسٹک نہ رہیں؟ دیکھیں قطر کا افغان طالبان کے ساتھ ایک مخصوص حد تک لیوریج ان کے پاس موجود ہے، کیونکہ افغان طالبان کا پولیٹیکل آفس کافی عرصے قطر میں رہا. اس کے علاوہ قطر نے جو انیشل انفراسٹرکچر ہے بالخصوص کابل ایئرپورٹ وغیرہ پر، وہاں پر اس کا کافی مرکزی کردار رہا. فائنانسنگ ہیومینیٹیرین اسسٹنس میں بھی قطر کا کافی کردار ہے، تو اس کو کسی حد تک لیوریج حاصل ہے. اس کے علاوہ یہ نقطہ بھی قطر اٹھاتا ہے کہ 2020 کا جو دوحہ معاہدہ ہے اس کی پاسداری کی جائے. لیکن قطر ہو یا ترکیہ، ان کا لیوریج محدود ہے اور اس کی مختلف وجوہات ہیں. اور اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے جو معاملہ ہے اس میں بالخصوص جب ڈیورنڈ لائن کی بات اٹھتی ہے تو اس کے ساتھ کیا کمپلیکیشنز آتی ہیں وہ اس سے واقف ہیں. ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ ایک میڈیٹر کا کردار ادا کرتے رہیں. اور اس وقت انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک ٹرینڈ ہے کہ چاہے مڈل پاورز ہوں یا اسمال اسٹیٹس ہوں، ان کی ایک کوشش ہے کہ وہ اپنی سافٹ پاور پروجیکشن کریں اور وہ یہ تاثر دیں کہ وہ چاہے وہ ریجنل پیس ہو یا کوئی لوکلائز ایشوز ہوں اس میں وہ کردار ادا کر رہے ہیں. تو یہی قطر اور ترکی کا بنیادی موقف ہے. لیکن جب تک ہم اس معاملے پر ایک بہت ہی سطحی قسم کی بات کرتے رہیں گے تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کہ پاکستان اور افغان طالبان کو آپس میں ایک بڑی تھورو ڈسکشنز کی بھی ضرورت ہے. اور میرا اپنا ذاتی طور پر بھی موقف یہ ہے کہ ترکیہ کا کوئی ایک ڈائلاگ کا ایپیسوڈ ہو جانا یا کسی اور ملک میں کسی اور ڈائلاگ کا 2-4 دن کا ایپیسوڈ ہو جانا، اٹ از ناٹ انف. تو ٹھیک ہے، آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. بہت شکریہ ادا کریں گے حسن عبداللہ. ناظرین، ٹی آر ٹی کے سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بھی مور اور لیس اسی قسم کی خیالات کا اظہار کیا جو کہ اوور آل میڈیا پر پائے جا رہے ہیں کہ بہت زیادہ یا بڑے لیول کا بریک تھرو ایکسپیکٹ اس وقت تک نہ کیا جائے اور بہت زیادہ کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ بھی ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ کوئی جوائنٹ میکینزم ابھی تک طے نہیں پایا جا سکا. اسی کے ساتھ اب نظریں ہیں اسی ساری ڈیولپمنٹ پہ دیکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے لیڈرشپ اور افغان طالبان کی طرف سے لیڈرشپ اس قسم کا جو ایک ڈائلاگ شروع ہوا ہے اس کو آگے بڑھائیں، لے کر چلیں آگے اور اس کو اپنے مسائل کو سالو کرنے کی کوشش کریں. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.